الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسان کا ازلی دشمن شیطان ہے، اور اس نے یہ برملا اعلان کیا ہے، برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں اس انسان کا شکار کروں گا، اور اس شکار کا اثر اس پہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی شکر سے خالی ہو جائے. اس نے برملا اس بات کا اظہار اور اعلان کیا ہے کہ میں اس انسان کا شکار کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں اس انسان کا شکار کروں گا، اور اس شکار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں نہ شکری ہوگی، شکر نہیں ہوگا. کسی شخص پہ شیطان کا اثر ہے، شیطان کے اثرات ہیں، تو اس کی علامت کیسے ظاہر ہوگی؟ اس کی زندگی میں شکر نہیں ہو. بیوی شوہر کی شکر گزار نہیں، شوہر بیوی کا قدردان نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کی شکر گزار نہیں، اور ماں باپ کے دل اولاد کے لیے شفقت سے، رحم سے خالی. اور اللہ کے یہ بندے جو اللہ کی انگنت نعمتوں میں زندگی گزار رہے، اس محسن حقیقی کے نہ شکری ہی نہ شکری ہے. تو اس دشمن نے برملا اعلان کیا کہ زندگی میں شکر نہیں رہے گا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت تھوڑے ہوں گے جو اللہ کا شکر کرنے والے، جو اللہ کی نعمتوں کے احسان شناس، قدردان، شکر گزار، بہت تھوڑے ہوں گے. نہ شکروں سے دنیا بھری ہوئی ہوگی. اور اس ناشکری کا نتیجہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، کہ انسان کا دل اطمینان اور سکون سے خالی رہے گا. اس لیے کہ جسے بھی دیکھے گا کسی نعمت میں اندر چوٹ لگے گی، میرے پاس کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں ملا، ہم ایسے کیوں نہیں، میں ایسا کیوں نہیں. ڈپریشن میں چلا جائے گا، ڈپریس ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا،
اور انتہائی درجہ خودکشی کرے گا۔ تو شیطان اسے ناشکری پہ لے کے آیا اور خودکشی پہ لے گیا۔ شیطان اسے ناشکری پہ لے کے آیا اور نشہ آور دوائیوں پہ لے آیا۔ شیطان اسے ناشکری پہ لے کے آیا اور یہ نشوں کا عادی ہو گیا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شکر نہیں ہوگی ان کی زندگی میں۔ نعمتیں انگنت ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی، دینی بھی دنیاوی بھی، مادی بھی اور روحانی بھی، انگنت نعمتیں۔ اور کوئی قوم پوری کی پوری ناشکری پہ کھڑی ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے پھر ہمارا اس قوم کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ ہوتا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، یہ قوم، یہ علاقے والے، یہ قوم، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ قوم، یہ ملک، كانت آمنة، بڑے امن سے رہ رہے تھے، مطمئنہ، باہر کے خوف بھی کوئی نہیں، اندر کی بے چینی اور بے سکونی بھی کوئی نہیں۔ كانت آمنة مطمئنہ یأتیہا رزقہا من کل مکان، معاشی حالات بھی بڑے اچھے، موسم پہ بارش ہوتی، زمین سونا اگلتی، مشرق مغرب شمال جنوب کے سارے تجارتی اسفار پرامن محفوظ۔ یأتیہا رزقہا من کل مکان۔ پھر اس ملک نے کیا کیا، اس قوم نے کیا کیا، یہاں کے باشندوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کی۔ یوں تو اللہ کی نعمتوں کی بہت ناشکری ہے، اور کس کس نعمت کو گناؤں کہ جس کی ناشکری ہماری زندگی میں ہے، لیکن مادی اور روحانی اور ایمانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سبحان اللہ، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت اسلام تھی، وہ نعمت اسلام تھی، جو ہماری زندگی کا محافظ تھا، جو ہماری زندگی کا رہنما تھا۔ ہم نے اس نعمت کو فراموش کیا اور من حیث القوم اسے فراموش کیا ہے۔ عقیدہ توحید پہ یہ خطہ ملا، نعمت اسلام کی بنیاد پر یہ دولت ملی، یہ زمین ملی، لیکن اس نعمت اسلام کی من حیث القوم ناشکری ہوئی، اسے نظر انداز کیا گیا۔ اس سے زندگی میں رہنمائی لینا اپنے لیے ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا، ہر قدم پہ اسے فراموش کیا گیا۔ اللہ میاں پھر کیا سزا ملی اس قوم کو؟ سزا کیا ملی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، میں نے ان پر معاشی تنگی، لباس بنا کے ان پر لباس بنا کے ان کے لیے معاشی تنگی کا عذاب دیا۔ یہ فقیر ہو گئے، یہ محتاج ہو گئے، یہ بھیکاری ہو گئے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوکے ہو گئے۔ انہیں میں نے معاشی طور پہ فقیر بنا دیا،
بیکاری ہو گئے، محتاج ہو گئے غیروں کی، بڑی ذلت، بڑی رسوائی۔ اللہ یہ سزا کیوں ملی؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اپنی عدالتی نظام ہو، قومی نظام ہو، معاشی نظام ہو، تعلیمی نظام ہو، جس نعمت سے انہوں نے اعراض کیا، جسے نظر انداز کیا، وہ نعمت اسلام ہے۔ کبھی انہوں نے اسلام سے رہنمائی نہیں لی۔ اگر کہیں اسلامی معیشت کے متعلق کوئی بات کہیں سے آ بھی جائے اور سود کی حرمت میں بات آ بھی جائے تو اسی قوم کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے کوئی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی؟ یہ بھول ہے، یہ کم عقلی ہے، یہ عقل و دانش کا دیوالیہ ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، نعمت اسلام جو ان کی زندگی کا رہنما تھا، زندگی کا محافظ تھا، کون سی ترقی اچھی، کون سی بری، کون سی تبدیلی اچھی، کون سی غلط، کون اچھا کون برا، جو اسلام ان کی رہنمائی کرتا، انہوں نے اسلام ہی کو فراموش کر رکھا ہے۔ ان کی سوچ اور فکر کا محور مغرب کے نظام اور فکر کا سارا نظام ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کی طرز پہ نہ سوچتے ہیں، نہ فکر رکھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنا قومی نظام لانا چاہتے ہیں۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ سزا کیا ملی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، معاشی طور پہ مصیبت میں آ گئے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر اگر ہم اپنے پڑوس کو دیکھیں، افغانستان ہے، 40 سال سے تباہ شدہ ملک ہے۔ انہوں نے اپنے حال کے، اپنے وسائل کے لحاظ سے، اپنے وسائل کے لحاظ سے، اپنے ماحول کے لحاظ سے چاہا کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہوں اور ہمارا معاشی اور حکومتی اور عدالتی نظام اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ قدم بڑھایا ہے، قدم بڑھایا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہاں ڈالر 201 ہے اور وہاں ڈالر 90 روپے کا ہے۔ انہوں نے اپنا بجٹ بنایا ہے، کوئی سودی نظام نہیں، کسی کے مقروض نہیں، 40 ارب کے خسارے کا ان کا بجٹ بنا ہے، لیکن انہوں نے عزم کیا ہے کہ ہم اس خسارے کو اپنی انتظامی اخراجات کم کر کے پورا کر لیں گے، لیکن کسی کے سامنے بیکاری نہیں بنیں گے۔ اور اس ملک کو 70 سال میں، اس ملک کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، افرادی قوت ہے، نوجوانوں کی ذہانت ہے، نوجوانوں کی صلاحیت ہے، زمینوں میں سونا بھرا ہے، پہاڑوں میں دولت رکھی ہے، لیکن اللہ کے نظام سے بغاوت کی سزا مل رہی۔ 70 سال سے اسلام سے بغاوت کا نتیجہ ہے، اسے کبھی اچھی قیادت نہیں ملی، بد سے بدتر آئے، لٹیرے آئے، درندے آئے، اس قوم کو نفرتوں کا شکار کرنے کے لیے غیروں کے ایجنٹ اور غیروں کے یہ کرندے، انہوں کی دسترخوانوں پہ پلنے والے، انہی کے اداروں میں پڑھنے والے، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ 70 سال سے اس ملک میں مسلط ہے، اور قوم کو اس لیے شعور نہیں کہ قوم نے کبھی اسلام سے رہنمائی نہیں لی، یہی اس کے لیڈر ہیں، یہی ان کے قیادت ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، فرمایا قوم کا لیڈر بدترین انسان ہو، کردار کوئی نہیں، گندے بدبودار کردار، لیکن قوم کو شعور اس لیے نہیں، کبھی قرآن سے رہنمائی نہیں لی، اسلام کی زندگی سے سبق نہیں لیا، نبی کی سیرت پڑھی نہیں،
اس کے ہاں برے اچھے ہیں، اچھے برے ہیں۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُ، بدترین انسان قوم کا لیڈر، گھٹیا انسان۔ یہ وہ نتیجہ ہے جب 70 سال سے اسلام کی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ لمیہ سزا کیا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، معاشی طور پہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے یہ ملک، جس کی ایسی زرخیز زمین کہ چاہے تو 6 بر اعظم کو کھلا سکتا تھا، خزانہ بھرا پڑا، لیکن من حیث القوم، نہ اپنی انفرادی زندگی میں، نہ اپنی گھریلو زندگی میں، نہ اپنی تجارتی زندگی میں، نہ اپنی غمی خوشی میں اسلام کو بالادستی دی، اور نہ قومی سطح پہ اسلام کو بالادستی دی، کہیں نہیں دی۔ مسلمانوں کے بچے مغربی ماحول میں پڑھتے ہیں، مغربی نظام تعلیم میں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے مسلمان تاجر تجارت کرتا ہے، کھلی بے حیائی اور فحاشی کے ماحول پر میری بیٹیاں پڑھتی ہیں، جہاں عزتیں محفوظ نہیں، جوانیاں محفوظ نہیں، شباب محفوظ نہیں۔ کیا ہمارے لیے یہی دن دیکھنے رکھ گئے کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم اس وقت تک نہیں دلا سکتا جب تک کہ اسے بے آبرو نہ کر دوں، جب تک کہ اس کے شرم و حیا کا جنازہ نہ نکلے؟ ہم نے وہ ماحول اپنی قوم کے بچے بچیوں کو دیا نہیں جہاں وہ تعلیم بھی حاصل کریں، اپنا ایمان اور اپنا حیا بھی بچا سکیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوکے ہو گئے، یہ بیکاری ہو گئے، 70 سال سے قرض رہے۔ نعمت اسلام کی ناقدری ہے، اور جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی انہوں نے برملا اعلان کیا، اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام۔ اگر آج ایران کا فارس اور روم کی سلطنت جو اس وقت کی سپر طاقت ہے، آج وہ زیر و زبر ہے، ہمارے قدموں تلے نیست و نابود ہے، تو یہ صرف اعزنا اللہ بالاسلام، نعمت اسلام کو عزت دینے کی بدولت ہے۔ ہم نے اپنی انفرادی، قومی، عدالتی، معاشرتی زندگی میں اسلام کو عزت دی ہے، آج اللہ نے ہمیں عزت دی۔ انہوں نے اعلان کیا اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں جو آج مقام ملا ہے، عزت ملی ہے، اسلام کے بدولت ملی ہے۔ نعمت اسلام کی ناقدری ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایک سزا تو یہ ملے گی، معاشی حالات اچھے نہیں رہیں گے، قوم معاشی حالت میں برے سے برے حالات کا دوچار ہوگی۔ میرے عزیزو، مسلمان کی ترقی وہ ترقی نہیں جو کافر کی ہوتی، یاد رکھیے، ان کی ترقی کے اصول اور ان کی ترقی اور، مسلمانوں کی ترقی اور اس کے اصول اور، دونوں کو ایک لاٹھی سے ہنکاؤ گے مسلمان برباد ہو جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے شیخ الاسلام صاحب رحمت برکاتہ نے، ایک چودھری جی، کچھ لوگ نادان سفر کر رہے تھے، ان کا ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا، وہ قریب میں ایک سکھ سے، چودھری صاحب سے پوچھنے کے لیے گئے، ہمارا آدمی اوپر ہے، نیچے نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا نیچے کیسے اتارے؟ اس نے تدبیر بتائی، کمر میں، اس کے کمر میں رسی باندھو، کھینچو، نیچے آ جائے گا۔ انہوں نے اسی تدبیر پر، اسی نادان کے مشورے پہ عمل کیا، اوپر سے کھینچا، وہ تو مر گیا۔ اب چارپائی پہ لاش لے کے جا رہے ہیں، چودھری صاحب آپ نے ہمارا آدمی مروا دیا۔ کہنے لگا اوہو، اس تدبیر سے تو میں نے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا۔ کافر کی ترقی اور ہے، تدبیر اور ہے، مسلمانوں کی ترقی اور ہے، تدبیر اور ہے۔ کافر کے تو زندگی کا تصور اور ہے، مسلمانوں کے ہاں زندگی کا تصور اور ہے۔ لیکن اسی لاٹھی سے ہنکاؤ گے یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ قوم برباد ہو جائے گی۔ اعزنا اللہ بالاسلام فکفرت بانعم اللہ،
نعمت اسلام کی ہر جگہ ناقدری ہوئی ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک کا لباس بنا دیا، والخوف، اور دوسرا عذاب یہ آیا کہ قوم خوف کے لباس پہنی ہوئی ہے اس وقت. کل کیا ہو، اس ملک کا کیا ہو، آئندہ کون آئے، کیسی زندگی گزرے، کاروبار کا کیا ہوگا، معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہوں گے. لباس الخوف، پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن 70 سال سے اس قوم کو ہوش نہیں ہے، اور آئے گی بھی نہیں جب تک کہ یہ اسلامی زندگی سے روشنی نہیں لے گی، جب تک کہ یہ اسلام کو اپنا رہنما اور اپنی زندگی کا محافظ نہیں یقین رکھے گی. حالت نہیں بدلنی، حالت نہیں بدلنی. اور جن کی حالت بدلی ہے اور آج دنیا کے خطے پہ کوئی آزاد ملک ہے، انہوں نے اپنی سوچ بنائی ہے کہ اسلام ہماری زندگی کا سب سے بڑا موضوع اور سب سے بڑا مقصد. کچھ ہو جائے، دنیا کچھ کہے، ہم نے اسلام بھی جینا اور مرنا ہے، اور پھر اس کے خاطر جینا میں بھی مزہ ہے، مرنے میں بھی مزہ ہے. خوف کا لباس پہنا دیا گیا، قوم خوف زدہ ہے. ہر آیا دن ایک نئی مصیبت، ایک نئے خوف کے بادل سامنے آتے. یہ ایسے ہی نہیں حالات آتے، اسلام ہی نے رہنمائی کی ہے، قرآن ہی نے توجہ دلائی ہے. تم نے اس نعمت اسلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تم نے اس نعمت اسلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. کہیں سے آواز آ جائے کہ تمہاری معاشی نظام سارا کا سارا اللہ سے بغاوت پر، اللہ سے اعلان جنگ پر مشتمل ہے، سالوں لگ جاتے ہیں اس کے نفاذ میں، اور ایک وقت آتا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. 20 سال پہلے یہ ایسا قانون عدالت نے فیصلہ دیا، اور پھر اسے فراموشی کی ٹوکری میں ڈال دیا. اپیلوں پر اپیلیں ہوتی رہی، پورا نظام اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پہ ہوگا تو کیسے حالات بدلیں. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں بڑی دولت دی ہے، نعمت اسلام، دین اسلام جو ملا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہتا ہے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی، یہ میری بہت عظیم الشان نعمت ہے، اور یہ مکمل نظام زندگی ہے تاکہ تم کسی کے محتاج، کسی کے ہاں کے بیکاری نہ رہو، تم خوددار قوم ہو. اسلام کے نظام پہ چلو، تم کسی چیز میں کسی کے نقال نہ بنو، مانگتے تانگتی زندگی نہیں. یہاں تو سر سے لے کر پاؤں تک ایسا لگتا ہے یہ غیروں کا ہی ہے، گھر کی زندگی سے لے کر ایوانوں تک ایسا لگتا ہے یہ غیر کا نظام کا پروردہ ہے. احساس کمتری ہے اسلام کے بارے میں، اس قوم کی احساس کمتری ہے کہ شاید اسلام آج ہمیں ترقی نہیں دے سکتا، اسلام پہ چل کے ہم ایک معزز قوم نہیں بن سکتے. یہ ذہنی احساس کمتری اس نظام تعلیم کی وجہ سے ہے جو مغرب سے پڑھ کے آیا ہے، مغربی ماحول کا نتیجہ ہے یہ. آج اسلامی زندگی پر اعتماد نہ رہا. اللہ رب العزت اس نعمت کی، اس دولت کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس کی شکر گزاری نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.